اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں حافظ محمد صدیقی۔ آج ہمارا اردو کا جو ہے وہ 5واں لیکچر ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم تفہیم عبارت دیکھ رہے ہیں۔ پہلے ہم نے تفہیم عبارت نمبر 3 تک پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھ لیا ہے۔ آج تفہیم عبارت نمبر 4 ہے ہماری۔ یہ اب تک جتنی بھی عبارتیں چل رہی ہیں وہ آپ کے علم ہے کہ یہ تاریخی حوالے سے چل رہی ہیں۔ شروع سے لے کر اب تک جو ہے ہماری تاریخی حوالے سے ساری عبارات چلی ہیں۔ آگے بھی ایک دو عبارتیں ہماری تاریخی حوالے سے ہوں گی، پھر اس کے بعد جا کے دیگر موضوعات پر شروع ہوں گی۔ آج کی عبارت بھی ہماری ایک تاریخی حوالے سے ہے، جس میں جنگ آزادی کا تذکرہ ہے اور مسلمانوں نے جو انگریزوں کے خلاف جدوجہد کی بر صغیر میں، اس کی بات ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم شروع کرتے ہیں اسے۔ سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف کھلم کھلا جنگ کا آغاز کیا۔ یعنی کہ یہ جو دو بادشاہ تھے مسلمانوں کے بر صغیر میں، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف کھلم کھلا جنگ کا آغاز کیا۔ فوجی طاقت سے بر صغیر کے آزادی طلب عوام کو انگریزوں نے کچلا، مگر جذبہ حریت دب نہ سکا۔ آزادی طلب عوام کہتے ہیں جو آزادی چاہے، یعنی کہ آزادی طلب کرتے تھے۔ انگریزوں نے کچلنے کی کوشش کی، مگر جذبہ حریت دب نہ سکا۔ جذبہ حریت کہتے ہیں آزادی کا جذبہ، یعنی کہ عوام پر اتنے ظلم و جبر ہونے کے باوجود بھی ان کے اندر جو آزادی کا جذبہ تھا وہ دب نہ سکا۔ 1857 کی چنگاریاں چمکتی اور بجھتی رہیں، یعنی کہ 1857 تک چنگاریاں چمکتی اور بجھتی رہیں، یعنی کہ 1857 کا جو سال تھا اس وقت تک چنگاریاں جو تھیں وہ چمکتی اور بجھتی رہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کہ کبھی جو ہے وہ مسلمان سامنے آ جاتے، لڑنے کی کوشش کرتے، اور کبھی جو ہے وہ لڑائی سے باز آ کر جو ہے امن و سکون کا سانس لیتے۔ یعنی کہ یہ سلسلہ جو ہے 1857 تک وقتاً فوقتاً جاری و ساری رہا۔ آخر مئی 1857 کو چنگاری نے شعلہ بن کر فضا کو اپنی گرفت میں لے لیا، آگ اور خون کا طوفان اٹھا۔ یعنی کہ آخر کار جو ہے وہ کہہ رہے ہیں 1857 میں جو ہے وہ جنگ شروع ہو گئی، اور مسلمانوں کے اندر جو غصہ پنپ رہا تھا، جو جذبہ جوش و جذبہ پنپ رہا تھا، وہ آخر کار 1857 کو سامنے آ گیا، اور اس نے جو ہے ایک طوفان کی شکل اختیار کر لی۔ اس قیامت خیز ہنگامے میں عوام کا نقصان تو اتنا ہوا جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ یعنی کہ قیامت خیز کہتے ہیں قیامت برپا کرنے والے، ہنگامے کہتے ہیں فساد، یعنی کہ اس میں عوام کا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ نقصان ہوا، مگر کمزور عوام نے ایک مرتبہ استحصالی طاقت کو مزہ تو چکھا ہی دیا۔ یعنی کہ استحصالی کہتے ہیں جس نے جبرن جو ہے وہ کسی پر قبضہ کیا ہو۔ وہ کہہ رہے کہ اس میں عوام کا نقصان تو بہت زیادہ ہوا تھا، لیکن عوام نے ایک مرتبہ جو ہے وہ استحصالی طاقت کو مزہ چکھا دیا، یعنی کہ جس نے عوام کے حقوق جو ہے وہ سلب کیے ہوئے تھے، عوام پر زبردستی قبضہ کیا ہوا تھا، ایک مرتبہ جو ہے وہ عوام نے انہیں ایک سبق سکھا دیا۔ توپ و تفنگ نے مظلوم عوام کے تاریخ و ثقافت کے بھرے بھرے محل کھنڈر کر دیے، لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، ملک کا نقشہ پلٹ دیا۔ یعنی کہ 1857 میں جب مسلمانوں نے جنگ کا آغاز کیا تو اس کے جواب میں انگریزوں نے بہت ہی زیادہ ان پر جو ہے وہ بمباری کی، اپنے توپ و تفنگ، توپ مطلب جس سے گولہ وغیرہ چلایا جاتا ہے، تفنگ کہتے ہیں بندوق کو، یعنی کہ بندوق اور توپوں کے ذریعے مسلمانوں کی انہوں نے بہت زیادہ تباہ و برباد کیا، ملک کا نقشہ پلٹ دیا۔ یعنی کہ جو ملک کا نقشہ تھا بر صغیر کا، ہندوستان کا، اسے پلٹ کر رکھ دیا۔ اب کی مرتبہ یہاں کے فوجی رہنماؤں نے سرد جنگ کے بعد گرم مارکے کی تیاری کر لی۔ سرد جنگ کہتے ہیں سفارتی سطح پر، یعنی کہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے یا سیاسی سطح پر جو جنگ ہو رہی ہے اسے سرد جنگ کہتے ہیں۔ لیکن گرم مارکے سے مراد یہ ہے کہ میدان میں اتر کر باقاعدہ لڑائی کرنا، باقاعدہ جنگ کا آغاز کرنا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سرد جنگ کے بعد گرم مارکے کی تیاری ہو گئی، ادھر کی فوج نے کر لی۔ کانگریس، خلافت تحریک اور مسلم لیگ اسی جنگ کے ادارے بنے، یعنی کہ مسلمانوں کی طرف سے جو ہے مسلمانوں نے باقاعدہ فوج کے ذریعے یا باقاعدہ جو ہے وہ اسلحے کے ذریعے جنگ کرنے کے بجائے ایک نئی اسٹریٹجی اختیار کی، نئی حکمت عملی اختیار کی، نئے زمانوں کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اور وہ کیا تھا کہ انہوں نے مختلف جو ہے وہ سیاسی تحریکیں شروع کی، جن میں کانگریس، مسلم لیگ اور خلافت تحریک یہ شامل تھے۔ اس جنگ کے ادارے بنے، ان تنظیموں نے عملی حکمتوں سے عوام کو بیدار کیا، یعنی کہ ان جو یہ مختلف تحریکیں اٹھی، انہوں نے کیا کیا کہ حکمت عملی بنا کر مختلف حکمت عملی سے سیاسی جلسے کر کے مختلف قسم کے جو ہے عوام کو اکٹھا کر کے عوام کو بیدار کیا، صفوں کو منظم بنایا، یعنی کہ صفوں کو جو ہے منظم کیا، ترتیب دیا، اور دشمن کو للکارا، یعنی کہ دشمن کو دھمکی دی، اور نئے مورچے بنائے، یعنی کہ نئے مورچے کا لفظی مطلب ہوتا ہے خندق، یعنی کہ نئے جو ہے وہ میدان بنائے جنگ کے، اور نئے طریقے اختیار کیے جنگ لڑنے کے۔
اور وہ کیا تھے؟ وہ سیاسی طریقے تھے۔ پہلی جنگ عظیم میں آزادی کے امکانات ابھرے، دوسری جنگ عظیم کے بعد جدوجہد کامیابی کے قریب پہنچ گئی۔ یعنی کہ پہلی جنگ عظیم جو یورپ کے ممالک کے درمیان ہوئی تھی 1914 میں، اور دوسری جنگ عظیم جو کہ 1939 میں ہوئی تھی، یعنی کہ پہلی جنگ عظیم جب ان کے درمیان ہوئی تو یہ برطانیہ انگریز کا جو قبضہ تھا ہندوستان پر یہ ذرا کم ہوا، یعنی کہ ذرا ڈھیلا ہوا، کیونکہ ان کی طاقت جو ہے وہ کمزور ہوئی تھی۔ اور جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو اس کے بعد وہ بالکل ہی تقریباً ختم ہو کے رہ گئے۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ حوصلہ پیدا ہوا کہ وہ اپنی جو ہے وہ آزادی کی کوششیں تیز کر سکیں۔ اس مرحلے میں صدیوں حکومت کرنے والی قوم نے قائد اعظم کی قیادت میں علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر ڈھونڈنا شروع کی۔ یعنی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ انگریز جو ہے یہ کمزور پڑ رہے ہیں، بلکہ پڑ چکے ہیں دوسری جنگ عظیم کے بعد، تو صدیوں حکومت کرنے والی قوم کون سی تھی؟ مسلمان قوم، کہ جس نے تقریباً 1000 سال تک جو ہے وہ بر صغیر پر حکومت کی تھی۔ تو انہوں نے ان کے اندر دوبارہ جذبہ آزادی جو ہے وہ پروان چڑھا، اور انہوں نے علامہ اقبال کے خواب کی جو ہے وہ تعبیر ڈھونڈنا شروع کی قائد اعظم کی قیادت میں۔ اس راہ میں خون کے سمندر اور آگ کے جنگل ملے، یعنی کہ اس راہ میں جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مشکلات برداشت کرنی پڑی، اور قوم بسم اللہ کہہ کر آگے بڑھی۔ یہ پیش قدمی اللہ کی مدد، پیش قدمی کہتے ہیں آگے بڑھنا، اللہ کی مدد اور ملت کے اتحاد، ملت مطلب قوم، تنظیم اور ایمان، قائد اعظم کی بصیرت اور تدبیر کہتے ہیں کوشش کرنا، نئے نئے جو ہے طریقے ڈھونڈنا، کہ بدولت منزل تک پہنچنے کا ذریعہ بنے۔ یعنی کہ یہ تمام کی تمام جو پیش قدمی تھی اللہ کی مدد اور قائد اعظم کی کوششوں کے ساتھ جو ہے یہ منزل تک پہنچنے کا ذریعہ بنی۔ یہ آج کا ہمارا پیراگراف کا بھی کچھ یہ باقی ہے، اور اس کے سوال جواب بھی کچھ باقی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے۔ آج میں نے کچھ الفاظ معنی بھی لکھنی ہیں، یہ بھی آپ نوٹ کر لیں، جیسے کہ یہ ہے کچلا کا مطلب ختم کیا، حریت کا مطلب آزادی، ہنگامے مطلب فساد، استحصالی مطلب حقوق دبانے والا، تفنگ کہتے ہیں بندوق کو، للکارا مطلب دھمکی دی، مورچے مطلب خندق۔ تو یہ آپ کا جو ہے یہ کام تھا، اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس عبارت کو دوبارہ پڑھنا ہے اور اس کے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے، اور یہ آپ کا جو کام یہ جا رہا ہے یہ الفاظ معنی آپ نے اپنی کتاب کاپیوں پر لکھنا بھی ہے۔ امید ہے آپ پچھلا کام بھی اپنا ساتھ ساتھ کر رہے ہوں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔